صحیح، اب میں شروع ہوں، کرتا ہوں کہ سر یہ بدعت ایک جو نیا بات آپ کرتے ہیں نا، آپ کی گفتگو آپ کے لیکچرز میں کہ بدعت ہوتی ہے، اور ہمارے یہاں بھی یہ بریلوی حضرات اور کچھ ہیں کہ بدعت سیئہ اور بدعت حسنہ، ہوں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ اشارہ سمجھ گئے ہیں، تفصیل میں آپ کے ٹائم کی وجہ سے ہوں، میں ذرا مزید تفصیل نہیں کروں گا۔ تو یہ کوئی نئی چیزیں آتی ہیں جس کو ہم مطلب اپنا لیتے ہیں، ہمارے تمام ہی فرقوں میں یہ بات ہے۔ تو الزام ایک دوسرے پہ ہم لگاتے ہیں کہ وہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے، وہ بدعت کر ہوں۔ رہا ہے، وہ گمراہ ہے۔ تو یہ آپ کا کیا رائے ہے سر؟ بدعت سیئہ اور بدعت حسنہ کے کوئی جو یہ ٹھیک ہے، اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو تو جائز ہیں؟ تو تو اگر کوئی چیز تو شریعت میں مختصر انسان ذرا داخل نہ کرے نا، من سن سنة حسنة، حدیث شریف میں اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے، من سن سنة حسنة فله، میں ایک حدیث دکھا دوں آپ کو، من من جی، جی، استنى بسنة عدل فاتبعها كان له أجر من عملها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن استنى بسنة جور فاتبعه كان له مثل وزر من عمل به من غير أن ينقص من أوزارهم شيء۔ دیکھیں انسان، بدعت کون سے حرام ہے کہ اگر آپ شریعت میں دین میں کوئی چیز چینجز لائے نا، ابھی مثلا میں نکاح کا طریقہ چینج کروں، نکاح کا طریقہ اب کہہ دوں کہ بھئی جی، نکاح اس طرح کرو، یا مثلا میں طلاق کا طریقہ کار چینج کروں کہ طلاق اس طرح ہوتی ہے، اللہ اعلان کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور بات بتائی ہے، یا میں کوئی اپنے سے کوئی نماز بنا دوں کہ آپ بھئی اس طرح نماز پڑھنا یہ جو ہے یہ مستحب ہے، یا میں کوئی روزہ اپنے سے بنا دوں کہ بھئی یہ روزہ پڑھنا، روزہ اس طرح رکھنا جو ہے وہ کوئی حدیث کوئی آیا کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ جو ہے وہ یہ بدعت ہے، یہ بدعتی جہنمی ہے یہ شخص، یہ اللہ سے افتراء ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھنے کے مساوی ہے، کیونکہ آپ شریعت میں چینجز لا رہے ہیں تو لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ اللہ کا حکم یہی ہے، حالانکہ اللہ کا حکم نہیں ہے، یہ باطل چیز ہے۔ لیکن اگر ہم یہ کرتے ہیں کہ کوئی چیز، من سن سنت حسنتا فلہ اجرها، اگر کوئی شخص کوئی اچھی عادت، کوئی اچھی سنت لوگوں میں پیدا کرتا ہے، مثلا ہمیں پتہ ہے کہ آ، فرض کریں کہ منڈے کے دن یا خمیس کے دن آ، آ، روزہ رکھنا مستحب ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم اس کی اپنے گھر والوں کو اس کی عادت ڈال دیتے ہیں کہ بھئی میرے گھر میں سب لوگ جو ہے جمعرات کے دن روزہ رکھتے ہیں، یہ جو ہے یہ سنت یہ پہلے سے شریعت میں موجود ہے، لیکن کوئی اس کا اتباع کرنے والے کم ہیں، میں نے اپنے گھر والوں میں اس کی عادت ڈال دیا، اب پڑوسیوں میں بھی عادت ڈال دیا، اب میں شاگردوں کو بھی کہتا ہوں وہ بھی عادت ڈال دی نا، یہ سنت حسنہ میں نے آغاز کی ہے، ہوں، یہ کوئی میں نے دین میں کوئی نئی چیز داخل نہیں کی ہے، یہ دین سے پہلے میں موجود تھا لیکن یہ ترک ہو چکا تھا، اب لوگ اس کی اتباع کرتے ہیں، اب یا مثلا نماز تہجد جو ہے اس کی بڑی ثواب ہے، اب فرض کریں میرے علاقے میں کوئی نماز تہجد نہیں پڑھتا، میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ بھئی نماز تہجد اس کا اتنا ثواب ہے، اس کا اتنا ثواب ہے، اپنے گھر والوں کو بتاتا ہوں، تو میری وجہ سے کچھ لوگ نماز تہجد پڑھتے ہیں، تو وہ لوگ جو نماز تہجد پڑھیں گے مجھے بھی اس کا ثواب ملے گا، ان کے اجر سے کچھ کم نہیں ہوگا، اس کا مجھے اجر ملے گا، یا فرض کریں کہ ہمارے شہر میں اگر کوئی باہر سے کوئی آدمی آتا ہے تو کوئی اس کو کھانا نہیں کھلاتا، کوئی اس کو، یعنی پرانے زمانے میں آتے تھے نا، مختلف قافلے آتے تھے، تو بعض علاقے ایسے ہوتے تھے کہ وہ اجنبی کو وہ کوئی ان کی خاطر مدارت نہیں ہوتی تھی مہمان کی، وہ بھائی ان کو اگر کوئی کسی نے پیسہ دے، انہوں نے پیسہ کھانا وغیرہ خرید لیا تو خرید لیا، وہی وہ بھوکے بھوکے رہ جاتے ہیں۔ فرض کریں ہم کسی گاؤں میں رہتے ہیں، یہاں سے کوئی اجنبی آتا ہے، ہم گاؤں والوں کو بتائیں گے کہ بھائی مہمان جو ہے یہ اللہ کا پیارا ہوتا ہے، مہمان کی اگر کوئی خدمت کرتا ہے تو اس کی بڑی اجر و ثواب ہے مہمان کی، اگر آپ کسی مہمان کو کھانا کھلاتے ہیں تو مہمان برکت اپنے ساتھ لے کے آتا ہے، تو میں اس کو پہلا دیتا ہوں اپنے گاؤں والوں کو، کہتا ہوں کہ بھائی یہاں سے کوئی قافلہ گزرتا ہے مسلمانوں کی تو ان کو بھائی تم اس طرح نہ کہو کہ بھائی یہ ان کو بالکل نہ کھانا نہ پانی کچھ نہ دو، ان کو بلاؤ، اپنے گھروں میں بلاؤ، ان کی کچھ عزت کرو، یا ان کو کچھ کھانا روٹی جو جتنا تمہارا ہو سکتا ہے ان کو دیا کرو، یہ سنت حسنہ جو ہے، سنت حسنہ اس کا پھیلانا مستحب ہے، یہ اس کا بد مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے سے سنت بدعت بناتے جائیں، میرا ہاں، سوال بدعت ہاں، حسنہ بدعت بدعت حسنہ کے حسنہ، بارے تھا، جیسے امام ہمارے ہاں جو حدیث ہے وہ سنت حسنہ کی ہے، سنت حسنہ کی آغاز کرنا، جو چیز پہلے سے موجود ہے
اس کو آپ ترویج کریں، اس کو لوگوں کو سکھائیں. لیکن اگر کوئی چیز دین میں آپ اضافہ نہیں کر سکتے. بدعت حسنہ اگر کوئی ایسی نئی چیز جو دین میں اضافے کا سبب نہیں ہے بھائی. مثلا میں نے عرض کیا نا کہ مثلا کوئی مہمان کو کھانا نہیں کھلاتے، یا کوئی فقیر ہے اس کی کوئی ہیلپ نہیں کرتا. اگر اس کو بدعت کہیں گے کہ ابھی میں نے شہر میں یہ رواج پیدا کیا کہ مثلا میرے شہر میں کتنے بیوائیں ہیں، بیواؤں کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب میں نے یہ طریقہ کار لوگوں کو سکھا دیا کہ بھائی اس شہر میں جتنے یتیم ہیں، جتنے بیوائیں ہیں، ہفتے میں ایک دن ہم ان کو ایک کھانا کھلائیں گے، چاول ان کے گھر بھیج دیں گے، گھی ان کے گھر بھیج دیں گے. ٹھیک ہے نا. یہ رواج ہمارے شہر میں آ گئی کہ بیواؤں کو امیر لوگ جو ہیں منڈے کے دن ان کے گھر جو ہے کچھ راشن بیچ دیتے ہیں. چلیں، یہ شریعت میں اس کا کوئی اس طرح سنت نہیں ہے، لیکن ہم نے یہ طریقے کا آغاز کیا. لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ بھئی یہ سنت پیغمبر ہے. یہ ایک اچھی رواج ہم نے آغاز کیے، یہ اچھی بات ہے. اس کی اس وقت تک کہ ہم اس کو شریعت سے نسبت نہ دیں کہ اب یہ کہہ دیں کہ بھئی یہ پیغمبر بھی یہ کرتے تھے، مگر اس کی وہ حدیث اگر ہے. ٹھیک ہے نا. تو بدعت یہ ہے کہ آپ اگر شریعت میں کوئی چیز داخل نہ کریں تو کوئی بات نہیں ہے، وہ نہ کہیں کہ یہ شریعت کا جز ہے. آپ ہزار دنیا میں اچھی اچھی کاموں کا آغاز کریں، لیکن اس کا نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ دیں. ٹھیک ہے. اگر یہ ایسی چیز ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لوگوں نے ترک کر دی ہے، اس کو دوبارہ احیا کریں، یہ اچھی بات ہے. لیکن اس طرح بدعت حسنہ کو اس طرح کا نہیں ہے کہ بھائی آپ دین میں کسی چیز کا آغاز کریں، کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی اپنے سے کچھ مستحب کوئی چیز بنا دیں. وہ حرام ہے، وہ اس کا کرنے والا جہنمی ہے. جی. جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف